بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ عطاء الحق قاسمی امریکہ گئے تو ایک لڑکی نے ان سے حیرانی سے پوچھا، کیا سچ مچ آپ کے ملک میں شادیاں لڑکا لڑکی کی مرضی کے بغیر ان کے والدین کی مرضی سے ہوتی ہیں اور لڑکا لڑکی ایک دوسرے کی صورت سے بھی آشنا نہیں ہوتے؟ عطاء الحق قاسمی نے کہا کہ بات صرف ایک حد تک درست ہے، یعنی شادیاں طے دلہا دلہن کے والدین ہی کرتے ہیں، مگر طے کرنے سے پہلے دلہا دلہن کی رائے ضرور لیتے ہیں۔ انکار کر دیں تو کیا ہوتا ہے؟ لڑکی نے اشتیاق سے پوچھا۔ پھر بھی کر دیتے ہیں، عطاء الحق قاسمی نے ٹھنڈی سانس بھر کر جواب دیا۔ معروف دانشور نے کہا، ہمارے معاشرے کی بالکل درست معنوں میں عکاسی کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگرچہ شادی نہ صرف ایک اہم فریضہ ہے بلکہ اعلیٰ اخلاقی اور معاشرتی قدروں کی پاسداری کی بنیاد بھی ہے۔ شادی کو اہمیت اس لیے دی گئی ہے کہ اس سے ایک نسل پروان چڑھ سکے اور باقاعدہ ایک خاندان کی بنیاد رکھی جا سکے۔ نہ صرف اسلام بلکہ دیگر مذاہب میں بھی شادی جیسے بندھن کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے تاکہ دو افراد کے باہم اشتراک سے معاشرے کو برائیوں سے محفوظ بنایا جا سکے۔ انسان کی زندگی میں بلا شبہ شادی کی بہت اہمیت ہے۔ ہمارے بچپن میں ہی ہمارے ماں باپ بہن بھائی ہماری شادی کے خواب دیکھتے ہیں اور جوان ہونے پر ہم خود کچھ سپنے بننے لگتے ہیں۔ اس سب تحمید کا مقصد شادی کی اہمیت اور اس کی حمایت میں بولنا نہیں اور نہ ہی اس خاندانی نظام کو برا بھلا کہنا ہے، لیکن اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شادی ہی تمام مسائل کا حل ہے تو یہ ضرور غلط ہے۔ شادی کرنا بالکل غلط نہیں، لیکن اس کے طریقہ کار میں اب بہت سی الجھنیں اور برائیاں جنم لے رہی ہیں۔ لڑکے اور لڑکی دونوں کو ہی شادی نہ کرنے پر معاشرے میں ناپسندیدہ نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ مختلف قسم کے جملے سننا روز کا معمول بن جاتا ہے۔ آپ نے شادی کی نہیں یا ہوئی نہیں، آپ کو تو نوکری میں پروموشن اور تنخواہ میں اضافے سے لگاؤ ہے، اسی لیے آپ اپنی زندگی کے اہم ترین فیصلے کرنے سے کتراتے ہیں۔ آپ کو گھر جانے کی کیوں جلدی ہے؟ آپ کے کون سا چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے ہیں؟ بس اب کر بھی لیں شادی، کیا انکل بننے کا ارادہ ہے؟ لڑکیوں کی زندگی تو اس بات سے ہی اجیرین کر دی جاتی ہے کہ دیکھو اب تمہارے لیے کوئی شہزادہ تو آنے سے رہا، لہذا خوابوں کی محل سے باہر نکل کر حقیقی دنیا سے نظریں ملاؤ۔ جب لڑکی کی عمر زیادہ ہو جائے تو اسے جو اور جیسا ہے کی بنیاد پر شادی کرنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے، جبکہ دوسری طرف لڑکے کو پڑھی لکھی اور حور لڑکی سے شادی کرنے کے لیے مائنڈ سیٹ تبدیل کرنے پر آمادہ کیا جاتا ہے۔ سچ پوچھئے تو بہت سے والدین بہتر سے بہتر کی تلاش اور بچوں کی کمائی سے آنے والی آمدنی کے ہاتھ سے نکل جانے کے خوف سے ہر وقت فیصلہ نہیں لیتے۔ لڑکیوں کو بہت زیادہ پڑھا لکھا دیا جاتا ہے اور جب ان کے مطابق رشتے نہیں ملتے تو کسی سے بھی نباہ کرنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے، اور بالفرض کوئی لڑکی یا لڑکا کسی کو پسند بھی کر لے تو ذات پات کی فرسودہ زنجیریں ان کے قدموں میں ڈال دی جاتی ہے اور ان سے قطع تعلق کر لیا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بیٹی کو بوجھ اب بھی سمجھا جاتا ہے، اور یہ باتیں میں 21ویں صدی کی ہی کر رہی ہوں۔ جن گھرانوں میں والدین نہ ہوں اور شادی شدہ بہن بھائی ہوں اور بالخصوص بہنوئی اور نندیں ہوں، وہاں اکیلی لڑکی پر طنز کے تیر برسائے جاتے اور جلد از جلد اسے سے جان چھڑانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہی حال ہے کنوارے لڑکوں کا بھی کہ ہم بھابیاں کب تک اس کی روٹیاں پکائیں، اس کے لیے بیوی ڈھونڈو۔ لیکن
شادی جلدی کرنے کے چکر میں لڑکے اور لڑکی کے درمیان ایک رسمی سی ملاقات کو ان کے درمیان انڈرسٹینڈنگ سمجھ لیا جاتا ہے اور جلدی شادی کا شور مچ جاتا ہے۔ یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ آپ انگلینڈ نہیں رہ رہی کہ ہر دن ملاقاتیں کرتے پھریں، یہ پاکستان ہے۔ اب یہ سب عوامل بھی شادی سے لگاؤ پیدا کرنے کے بجائے اس سے منحرف کرنے کی ایک کوشش ہے، جبکہ اس کے برعکس منگنی اس لیے کی جاتی ہے کہ فریقین کم از کم ایک دوسرے کو پر رکھ لیں۔ اب ذہنی ہم آہنگی سے مراد یہ نہیں کہ آپ روز پارکس میں تفریح پر سے نکل جائیں یا زیادہ سے زیادہ ہوٹلنگ کریں، کیونکہ اعتدال ضروری ہے۔ تاہم کبھی کبھار ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا جس میں آپ حدود و قیود کا خیال بھی رکھ سکیں۔ بہت سے گھرانوں میں لڑکیوں کی شادی بس ایک بوجھ سمجھ کر کی جاتی ہے، یعنی اب یہ اپنے گھر کی ہوں گی، اپنے مسائل خود حل کرے، انہیں اب اپنے خاندان کو پریشان کرنے کا کوئی حق نہیں۔ یعنی لڑکی کی شادی کی مثال بالکل اس جیسے مرد کو قبر میں دفنا کر سب واپس آ جائیں اور اس کے بعد مردہ جانے اور اس کا خدا جانے، بالکل اسی طرح لڑکی جانے اور اس کا سسرال جانے۔ ذہنی ہم آہنگی کا نہ ہونا اور بہت جوڑے عجلت میں کیے گئے رشتے نباہ کا باعث نہیں بنتے۔ لڑکا یا لڑکیاں اگر معاشرتی طور پر والدین کی دی گئی ڈھیل یا بری صحبت کی وجہ سے خراب ہونے لگیں تو ان کی فوری شادی طے کر دی جاتی ہے اور اس کے لیے ہمیشہ اچھے خاندانوں کا انتخاب کیا جاتا ہے تاکہ وہ بے راہ رو لڑکے یا لڑکی کو سدھار لیں۔ اب یہاں یہ نہیں سوچا جاتا کہ جو لڑکے یا لڑکیاں ماں باپ کی ہدایت سے نہیں مانتے وہ اتنے عرصے بعد شریک حیات کے منع کرنے پر کیسے خود کو سدھار لیں گے۔ انہی وجوہات کی بنا پر بہت سے نوجوان لڑکے لڑکیاں شادی کی ذمہ داریوں سے بھاگنے لگے ہیں۔ وہ اس اچھے طرز زندگی کو اپنے لیے وبال جان سمجھتے ہوئے شادی سے ہی منحرف ہو چکے ہیں، جبکہ سوسائٹی کے لیے قابل قبول نوجوان ایسے ہیں جو شادی کر کے کسی بھی طرح اپنا گھر بسا رہے ہیں۔ اب چاہے وہ اپنی شادیوں سے خوش ہیں یا نہ خوش، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ اس سب بحث کا مقصد یہی ہے کہ معاشرے میں اب نارملٹی کی شرح کو کم کرنے کے لیے ہمارے بڑے اپنا کردار ادا کریں، جس کے لیے انہیں نئی نسل کو شادی کے بندھن میں قبول کرنے سے متعلق مسائل کے حل کی طرف توجہ دینی ہوگی۔